معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے. تو سب سے پہلے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے. تھینکس فار واچنگ. اینڈ تک مکمل ویڈیو دیکھیے گا، بہت ہی انفارمیٹیو باتیں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے، اور خود بھی اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کروں گی، کیونکہ کہنے والی تو میں ہوں. اور دوسری چیز، آپ بھی اس کو اپنی زندگی میں مکمل لانے کی کوشش کریے گا، زندگی آپ کی پرسکون ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ سکھ کا منبع کہاں ہے، سکھ ہمیں کہاں تلاش کرنا چاہیے، سکھ ہے کہاں آخر. تو سکھ جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ ہم سب کیا کرتے ہیں، زندگی بھر سکھ کی تلاش میں لگے رہتے ہیں. سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی بھی غم نہ ہو، ہر قدم پر، یعنی کہ ہر قدم پر ہمیں کیا ہو، سکون میسر ہو. مگر ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بہت سے معاملات میں ہم مجبور بھی ہوتے ہیں. سکھ کا تعلق مکمل طور پر صرف ہماری ذات سے نہیں ہوتا. دوسروں کے افکار و اعمال بھی ہمارے اہداف کی راہ میں دیوار بن سکتے ہیں اور بنتے ہیں. اب یہاں کے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سکھ ہے کیا آخر؟ سکھ کا مطلب کیا ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں ہر شخص کی جو رائے ہے وہ الگ الگ ہو سکتی ہے. کسی کی نظر میں غیر معمولی مالیاتی استحکام ہی حقیقی سکھ ہوتے ہیں. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ گھر کے تمام افراد کو ہمہ وقت خوش رکھنے کی کوشش میں سکھ پوشیدہ ہے. کوئی اس خیال کا حامل ملے گا کہ اپنے ماحول میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے سکون اور راحت کا اہتمام سکھ ہے. کسی کے نزدیک تعلیم کے حوالے سے بہت اچھی کارکردگی انسان کو زیادہ سکھدار بناتی ہے. یعنی وہ سمجھتا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ زیادہ سکھی بناتی ہے انسان کو. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اگر ایک بھرپور کیریئر انسان کو سکھ دیتا ہے، یعنی کہ میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی تو یہی سمجھتا ہے کہ بھرپور کیریئر جو ہوتا ہے نا، وہی انسان کو سکھ دیتا ہے. اور لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ سکھ کی کوئی ایسی جامع تعریف ممکن ہی نہیں ہے جس پر سب راضی ہوں. آپ جتنی بھی باتیں میں نے کری ہیں، آپ اپنی اپنی زندگیوں میں ان چیزوں میں ہو سکتے ہیں. کسی کو کریئر بنانے کی فکر ہے، کسی کو دوسرے کے خوش کرنے کے لیے محنت میں لگا ہوا ہے. کوئی یہ ہے کہ صرف اپنی ہی ذات میں بس خوش رہنے کی کوشش کرتا ہے، بس میرا سب کچھ ہو جانا چاہیے، آس پاس کے لوگوں کی خوشی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. تو ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ کے مطابق جو باتیں ہیں، تو حقیقت میں وہ کیا ہیں، یہ جو ہے یہاں پہ جو ساری تعریفیں ہیں ممکن ہی نہیں ہے جس پر سب راضی ہوں اور بخوشی قبول کر لیں. ٹھیک ہے، آپ زندگی میں کسی کے لیے بہت کچھ کر چکے ہوتے ہیں، لیکن اینڈ میں آ کے ذرا سی غلطی جو ہوتی ہے نا، وہ آپ کو صفر کر دیتی ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص غیر معمولی آمدن رکھتا ہو، یعنی اس کی آمدن کتنی ہو، بہت ہی غیر معمولی، اور اپنے گھر کو ہر طرح کی آسائشوں سے بھر کر یہ سمجھ لے کہ اب حقیقی سکھ کا اتمام ہو گیا؟ سب یہی کہیں گے کہ محض آسائشوں کی جمع کر لینے سے کوئی بھی گھر مکمل طور پر سکھی نہیں ہو سکتا. اور بہت سے لوگ میری اس بات سے اتفاق بھی کریں گے. بالکل درست اور صحیح بات ہے یہ. بالکل اسی طور کمزوری مالی حیثیت کے ساتھ اہل خانہ کو بہتر زندگی کی طرف لے جانا بھی ممکن نہیں ہو پاتا. یہ محض خواب اور خیال کی باتیں ہیں کہ کوئی زیادہ نہ کمائے اور اس کے اہل خانہ اس سے خوش رہیں. تمام زیر کفالت افراد اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ جس کے کاندھوں پر کفالت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ زیادہ سے زیادہ کمائے اور بہتر زندگی یقینی بنانے کی بھرپور کوشش کرے. یہ خواہش کبھی کبھی غیر متعلق اور غیر حقیقی بھی ہو سکتی ہے.
مگر بیشتر معاملات میں یہ خواہش فطری ہے. کسی بھی فرد سے وابستہ افراد یعنی بیوی، بچے، والدین، بھائی بہن یہی چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی سکون سے گزرے. بعض اوقات رشتہ دار اور احباب بھی ایسی ہی توقع رکھتے ہیں. کیا زندگی کا بنیادی مقصد صرف یہی ہے کہ زیر کفالت افراد کے لیے زیادہ سے زیادہ کمایا جائے؟ اب یہاں پہ دوسرا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ ان سب باتوں پر روحانی اقتدار پر یقین رکھنے والے کیا کہیں گے؟ ایسا تو کسی بھی حال میں درست نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کے لیے دوسروں کی یعنی زیر کفالت افراد کے ساتھ ساتھ اپنا وجود بھی کم اہم نہیں ہوتا. ایسے میں توازن کس طور پر پیدا کیا جائے؟ یہ ہے انسان کا اصل امتحان. ٹھیک ہے، اب زیر کفالت والا کہ اپنے آپ کو چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے، اب اس میں کیا ہے؟ توازن برقرار رکھنا ہے. یہ ہے انسان کا اصل امتحان. گھر میں جدید ترین سہولتوں یعنی اشیاء، خدمات کا ڈھیر لگانے سے کوئی بھی اپنی اور زیر کفالت کی زندگی کو سکھی بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. بہت سے لوگ اس بات کو ہضم نہیں کریں گے، لیکن یہ حقیقت ہے اور بہت بھیانک حقیقت ہے یہ. محض اشیاء اور خدمات سے سب کچھ حاصل نہیں ہو جاتا. ہر انسان کے لیے گھر، خاندان کے افراد سے قلبی تعلق بھی بہت اہم ہے. یہ تعلق جس قدر خالص اور مضبوط ہوگا، زندگی اس قدر کامیاب ہوگی. گھر کی کامیابی اور خوشحالی کے لیے مالی آسودگی کو انتہائی بنیادی ضرورت ماننے والے اپنی بات درست ثابت کرنے کے لیے بہت سے دلائل دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جس کی آمدن اچھی ہوتی ہے وہ بہت سی اشیاء خرید سکتا ہے، معیاری خدمات حاصل کر سکتا ہے. ایسے لوگ اہل خانہ کو اچھا کھلا پلا سکتے ہیں، اچھا پہنا سکتے ہیں، موقع اور گنجائش دیکھ کر تعطیلات پر لے جا سکتے ہیں. اچھی آمدن والے افراد ضرورت پڑنے پر کوئی بھی چیز آسانی سے خرید اور بدل سکتے ہیں. لوگ بالعموم اس حقیقت پر غور ہی نہیں کرتے کہ جن گھروں میں بہت سی اور جدید اشیاء پائی جاتی ہیں، ان گھروں میں ماحول بہت پرلطف رہتا ہے، مگر یہ لذت تک محدود رہتا ہے. یعنی کہ یہ سب چیزیں یعنی دکھنے میں سب کو ایسا لگتا ہے نا کہ گھروں میں ماحول بہت زیادہ پرلطف ہے، بھائی ان کے پاس تو سب کچھ ہے، مگر یہ جو لذت ہے محدود ہے. وہ ایک میں نے ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک میت ہوئی تھی، تو وہاں پہ بہت سارے لوگوں کی آپس کے گھر کے معاملات سب کو ایک کھلتے نظر آئے. تو ایک خاتون تھیں وہاں پر، تو انہوں نے ایک لفظ کہا تھا کہ جس گھر نہ جھانکو وہی گھر اچھا ہے. تو یہی ہماری زندگی کا ہے کہ جس گھر نہ جھانکو وہی گھر اچھا ہے. تو لوگ جو ہوتے ہیں ظاہر کے مکلف ہوتے ہیں. جن لوگوں کی نظر میں آسائش صرف مال و دولت ہوتی ہے، تو وہ تو اس چیز پہ ایگری رہتے ہیں کہ بھائی گھر میں جب سب کچھ ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، تو بس آپ کو خوش رہنا چاہیے. اب اور کیا چاہیے بھائی جینے کے لیے؟ ٹھیک ہے، اور ہر ایک کی ڈیمانڈ الگ ہوتی ہے، ہر ایک کی سوچ الگ ہوتی ہے. سکون سب سے بڑھ کر ہوتا ہے انسان کی محبت میں، احساس میں. ٹھیک ہے، اور احساس میں بھی لان تان نہیں ہونا چاہیے، پھر وہ آپ کا احساس نہیں ہوتا. سکھ کی طرف نہیں جاتی ہیں ساری چیزیں. زندگی کو آسان بنانے والی اشیاء ایک خاص حد تک ہی دل کو سکون عطا کر سکتی ہے. زیادہ آمدن اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مادی آسودگی کتنی ہی اہم صحیح، انسان کے لیے حقیقی سکھ تو اہل خانہ اور اہل احباب میں ہی پوشیدہ ہے. بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے اکیلے رہتے ہیں، اولاد نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، اور آپ ان سے پوچھو کہ وہ ان کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پھر وہ کیوں تنہا ہے؟ کیوں بے اولاد لوگ اپنی اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتے ہیں؟ کیوں وہ اپنے آپ کو اکیلا پن محسوس کرتے ہیں؟ جبکہ سب ہوتے ہیں، محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی زندگی خالی ہوتی ہے.
الأرض درب مادی آسودگی سے بلند ہو کر جو زندگی کے اخلاقی اور روحانی پہلو پر بھی نظر رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ زندگی اگر کامیاب ہو سکتی ہے تو صرف اس بات سے کہ جو لوگ ہماری زندگی میں ہیں وہ ہمارے لیے اہم ہوں اور ہم ان کے لیے دل و جان سے کچھ کرنے کی پر یقین رکھتے ہوں۔ دولت اور رشتوں میں کسی ایک کو چننے کا مرحلہ آ جائے تو کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دی جا سکتی، دونوں ہی ہمارے لیے ناگزیر ہیں۔ دولت کے بغیر ہم معیاری زندگی بسر نہیں کر سکتے اور رشتوں سے محروم ہو کر بھی ہم ادھورے رہ جاتے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی محض رشتوں کے بل پر جیے اور جیب بالکل خالی رہ جائے؟ یا کیا یہ ممکن ہے کہ جیب تو بھری ہوئی ہے مگر رشتوں کو بھول کر مزے سے زندگی بسر کی جائے؟ آپ کا جواب یہی ہوگا کہ دونوں صورتوں میں انسان تہی دست رہے گا۔ بالکل درست۔ جب ہم دولت اور رشتوں کے مابین توازن برقرار رکھنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تب ایسا ہی ہوتا ہے۔ زندگی کے کئی پہلو ہوتے ہیں، ہر پہلو توازن کا طالب رہتا ہے۔ اگر کسی ایک پہلو کو غیر معمولی اہمیت دیں اور باقی تمام پہلوؤں کو نظر انداز کر دیں تو جیت چکے۔ بہت سو کے نزدیک اس بات کی بہت اہمیت ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی واضح مقصد ذہن نشین رہے۔ کسی واضح اور بڑے مقصد کے بغیر گزاری جانے والی زندگی بہت کچھ پانے پر بھی ادھوری ہی رہ جاتی ہے۔ معاشرہ ہر انسان میں بہت کچھ تلاش کرتا رہتا ہے۔ لوگ بتائے بغیر آپ کو پرکھ رہے ہوتے ہیں، جانچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات لوگوں سے بالعموم ہضم نہیں ہوتی کہ آپ کا جھکاؤ کسی ایک معاملے پر ہو۔ لوگ توازن دیکھنا اور برتنا چاہتے ہیں۔ توازن یعنی آپ اپنے تمام معاملات کو مطلوب اہمیت دیں اور کسی ایک معاملے کو اہم ترین گردانتے ہوئے دیگر تمام معاملات کو نظر انداز نہ کر بیٹھیں۔ آپ کو اپنے ماحول میں ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو بہت کما چکے مگر ان کے گھریلو معاملات غیر متوازن ہو کر رہ گئے۔ ایسا بالعموم اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی ساری توجہ صرف دولت کے حصول پر مرکوز ہو اور وہ ہر وقت زیادہ سے زیادہ کمانے کے بارے میں ہی سوچتا رہے۔ جب دولت ہی سب کچھ ٹھہرے تب گھر اور رشتوں کی کچھ خاص وقت نہیں رہ جاتی۔ ایسے میں زندگی غیر متوازن ہو کر رہ جاتی ہے اور اعتدال کی راہ پر گامزن رہتے ہوئے کیسے جیا جائے، یہ بات سوچنے کی حد تک تو معمول اور آسان دکھائی دیتی ہے، مگر جب آگے بڑھیں یعنی عمل کی کسوٹی پر خود کو پرکھیے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب کچھ ایسا آسان بھی نہیں۔ زندگی مادی اور روحانی پہلوؤں کے امتزاج اور سنگم کا نام ہے۔ ہم زندگی کے کسی ایک اس پہلو کو دوسرے پہلو پر اندھا دھند ترجیح نہیں دے سکتے۔ ایسا کیا جائے تو عدم توازن پیدا ہوتا ہے اور عدم توازن پوری زندگی کو لے ڈوبتا ہے۔ دانش کا تقاضا ہے کہ انسان اسی طور پر جیے کہ کوئی ایک پہلو بھی نظر انداز نہ ہو۔ دولت کو سب کچھ گردانتے ہوئے اس کی آغوش میں جینے والے آخر میں تہی دست رہ جاتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بہت دولت ہوتی ہے مگر اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح رشتوں اور تعلقات کی بھول بھلائیوں میں گم رہتے ہوئے جینے والے اگر زندگی کے معاشی پہلو کو نظر انداز کر دیں تو بہت سی خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ بعض خاندانوں کو بغور جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ ان سے تعلق رکھنے والے افراد سارا وقت رشتے اور تعلقات نبھانے میں ہی لگے رہتے ہیں اور زندگی کے معاشی پہلو کو نظر انداز کر بیٹھتے ہیں، پھر اصلاح احوال میں زمانے لگتے ہیں۔ یاد رہے، سکھ زندگی کے مادی اور روحانی پہلوؤں کے درمیان توازن قائم رکھنے میں ہی پوشیدہ ہے۔ تو آج کی میری یہ چناؤ میں نے زندگی سے متعلق کیا ہے اور میں نے یہ وہ پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کیا ہے جو ہر ایک کے ساتھ معاملہ پیش ہے۔ یعنی کسی کے پاس دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، مادی چیزوں سے اس کا گھر بھرا ہوا ہے لیکن پھر بھی اس کی زندگی میں سکون نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس رشتے ہیں، ناطے ہیں، اٹھنے والے بھی ہیں، بیٹھنے والے بھی ہیں لیکن ان کے پاس دولت نہیں ہے، ان کے پاس مادی چیزیں نہیں ہیں۔ ان کے پاس بیٹھنے والے اس بات پر خوش نہیں ہوتے کہ ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ کسی کو کیا دیں گے،
کیونکہ آج کل کے تعلقات بھی تو مطلب پرست ہیں، وہ کسی کے پاس جاتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ اچھا زیادہ کرے گا اور وہ کچھ نہیں کرے گا. تو رشتوں کا تعلق میں توازن نہیں ہے، اس وجہ سے ہماری زندگیوں میں تلخیاں بھی ہیں، ہماری زندگیوں میں ڈپریشن بھی ہے، ہماری زندگیوں میں سکون بھی نہیں ہے. جب ہم یہ توازن کو برقرار کر لیں گے تو ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی. اور سب سے بڑھ کر چیز یہ ہے کہ زندگی کو سب سے بہترین اور آسان کرنے کا جو طریقہ ہم سیکھ سکتے ہیں وہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں. ان کی ہی زندگی ایک ایسا رول ماڈل ہے جو ہمیں صحیح طور پر جینے کا طریقہ سکھا سکتی ہے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں سیرت النبی پڑھنا چاہیے یا سیرت النبی کی ہمیں کلاسز لینا چاہیے. بعض لوگوں کو پڑھنے سے تھوڑی ہچکچاہٹ ہوتی ہے کیونکہ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتے، تو پھر ایسا ہی کرنا چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے کلاسز لیں اور ہم اپنے نبی کے طریقے پر چل کر اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں. تو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی. ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. مکمل ویڈیو دیکھا کریں. اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے چاہتی ہوں اجازت. پورے بلاگ میں جو کچھ آپ نے دیکھا بس میری آج کی یہی روٹین تھی، اور مختصر سی روٹین بھی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے مکمل تو نہیں ہوتی ہے. اب مکمل ویڈیو بناؤں گی 24 گھنٹے کی، تو آپ 24 گھنٹے میں کام کریں گے یا پھر میری ویڈیو دیکھیں گے؟ ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کو بھی کام ہوتے ہیں. بس یہ تو ایک انٹرٹینمنٹ ہے کہ کسی کی ویڈیو ہم دیکھ لیتے ہیں، اور بس اس انٹرٹینمنٹ کے ذریعے بہت سے لوگوں کا فائدہ بھی ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو اس فائدے میں کامیابی نصیب فرمائے، اور سب اس سے جس مقصد کے لیے یہاں پر ہیں بس اللہ تعالیٰ سب کا مقصد پورا کرے. اور جو ہم باتیں یہاں پر کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہے سنے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پاس کہنے کے لیے الفاظ تو بہت ہوتے ہیں، ہم باتیں تو بہت بنا لیتے ہیں، لیکن ہم عمل میں صفر ہوتے ہیں. تو بس ایک دوسرے کے لیے راستے ہموار کریں، ایک دوسرے کو خوشیاں دیں، اور جو کچھ بھی ہے اس پر راضی رہیں. راضی رہنے سے انسان کی تکلیفیں دور رہتی ہیں. تو چلیے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. تنحى يا حزن وهجر